ہم نے مدرسوں کو بلایا، ہم ان سے پوچھتے ہیں کیا مسائل ہیں، انہوں نے بتایا کہ ہمیں سروے دینے کا حکم، ہم نے کہا کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، جو سوالات ہیں وہ ہمارے سامنے بھی ہیں، آپ کے سامنے بھی ہیں، آپ ان کا جواب دے دیجئے۔ چنانچہ کچھ لوگوں نے جواب دے دیا، کچھ لوگ جواب دینے کے لیے تیار ہیں، آج یہاں سے جائیں گے جواب اس کا دے دیں گے۔ سر یہ بتا دیجیے کہ ایک ماحول ایسا چل رہا ہے کہ مولانا جو دیوبند سے شاید تعلق نہیں رکھتے لیکن مدرسہ سنچالک ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر سروے کرنے سرکار کی کوئی ٹیم آتی ہے اس کا سواگت کرتے تھے، نہیں ان کے ساتھ ہاتھا پائی کیجیے، تو کیا آپ اس کی نندا کرتے ہیں؟ نہیں، ہم یہ بات کہتے ہیں کہ سروے کرنا ان کا حق ہے، اگر کوئی سروے کے لیے آتا ہے اس کے ساتھ مکمل تعاون کرنا چاہیے، مدد کرنی چاہیے اور اس کا جواب دینا چاہیے۔ اور اب تک جتنے ہمارے علم میں ہیں جو سروے کرنے کے لیے آئے ہیں ان کا کردار صحیح رہا ہے، کسی جگہ سے کوئی گڑبڑی کی خبر نہیں ہے ہمارے پاس، اس لیے ہم تو ان کا سواگت کرتے ہیں، انہیں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سروے چل رہا ہے، لگ بھگ 50% سے اوپر سروے ہو چکا ہے، دیوبند میں بھی لگ بھگ 60% سروے آپ کے مدد کا ہو، لیکن پیچھے جب شاہین باغ میں ایک گھٹنا چل رہا تھا NRC CA، کیونکہ آج آپ سیدھی پریس کانفرنس میں خاطب ہیں تو یہ سوال بنتا ہے، اس لیے سوال کرنا، کیا آپ کو لگتا ہے کیندر سرکار مودی کی کیندر سرکار اور یوپی کی یوگی سرکار مسلمان کے خلاف ہے؟ نہیں، اس کا سوال کرنے کا یہ موقع نہیں ہے۔ دارالعلوم دیوبند خالص ایک تعلیمی ادارہ ہے، ہم اسی ماحول میں رہ کر کے سوال و جواب کریں گے۔ آپ اگر ہم سے دوسرے مسائل کے بارے میں پوچھیں، آپ دلی میں آئیے جمعیت علماء کے دفتر کے اندر، وہاں ہم آپ کو یہ صحیح ہے۔ آج کی میٹنگ کے اندر ہم نے یہ بتایا کہ اسلامی مدرسوں کو جو بنایا گیا ہے وہ کس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے، ہم نے اس کی ایک تاریخ رکھی ہے، اور ہم نے یہ بتایا ہے کہ ملک کی آزادی کے بعد مدارس کا مقصد جو ہماری ہزاروں سال پرانی پیار و محبت کی تہذیب ہے، مذہب سے اوپر اٹھ کر مدارس کا وہی کردار ہے، ہماری وہی سیاست ہے، اس سیاست کو مضبوط سے مضبوط تر کرنا چاہیے۔ اگر گورنمنٹ آپ سے کسی چیز کا سوال کرتی ہے آپ اس کا جواب دیجئے، حکومت ہماری ہے، ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں، وہ ہم سے پوچھتی ہے، سروے کرتی ہے، ہم اس کا جواب دیں گے۔ آپ کو لگ رہا تھا کہ ایک کمیونٹی وشیش کو ٹارگٹ کرنے کے لیے نہیں، ہم نہیں کہتے۔ آپ کو یہ کیا نہیں، ہم نہ پہلے یہ کہتے تھے کہ ایک کمیونٹی کو ٹارگٹ بنا رہے ہیں، ہم آج کہتے ہیں گورنمنٹ نے ہم سے ایک سوال کیا، ہم اس سوال کا جواب دے رہے ہیں، اس سوال کے جواب میں کوئی وروध اور مخالفت نہیں ہے۔ پرانا بیان ابھی وائرل ہوا ہے جس میں آپ یہ کہتے ہوئے سنائی دے رہے کہ مدرسوں کو چلانے کے لیے ہم کو سرکار کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، کیا آپ ابھی ہم آپ بھی کہتے ہیں، ہمیں مدرسے ہمارا مذہب ہے، جس طرح مسجد ہمارا مذہب ہے اسی طرح مدرسے ہمارا مذہب ہے۔ اگر مسجد میں نماز پڑھی جاتی ہے تو مدرسوں میں نماز پڑھنا سکھلایا جاتا ہے، اگر مسجد میں قرآن پڑھا جاتا ہے تو مدرسوں میں قرآن پڑھنا سکھلایا جاتا ہے۔ اس لیے مذہب ہے ہمارا، مسجد مذہب ہے، جس طرح ہم مسجد کے لیے کسی گورنمنٹ سے 2 کوڑی کی بھی امداد نہیں لیتے، ہم اپنے مدارس کے لیے بھی کسی سے کوئی امداد نہیں لیتے۔ اچھا سر، ایک سوال یہ بنتا ہے، سرکار کا یہ کہنا ہے کہ مدرسوں میں اسلامک شکشا کے ساتھ ساتھ اسلامک بلاک کے ساتھ ساتھ بھارت کے سنویدھان کو لے کر بھی پڑھائی ہونی چاہیے، صحیح ہے، اس کی پڑھائی ہونی چاہیے، کمپیوٹر کی پڑھائی ہونی چاہیے، تو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی مدرسے پچھڑے میں نہیں پچھڑے ہوئے کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے مدرسوں کو کیا سائنٹیفک ایجوکیشن ضروری ہے؟ نہیں، مدرسوں کو آپ سمجھیں، مدرسے ہماری مذہبی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہیں، جس طرح ہمیں انجینئر کی ضرورت ہے، ایڈوکیٹ کی ضرورت ہے، ڈاکٹر کی ضرورت ہے، اسی طرح ہماری لاکھوں مسجدوں کے لیے ہمیں امام کی ضرورت ہے، ہمیں مؤذن کی ضرورت ہے، 20-25 کروڑ مسلمان اور ان کے بچوں کے لیے دین سکھلانے کی ضرورت ہے، جائز ناجائز بتانے کی ضرورت ہے۔ ہم اسکولوں کے اندر ڈاکٹر بناتے ہیں،
اسکولوں کے اندر انجینئر بناتے ہیں، ہم مدرسوں کے اندر اپنی مسجد اور مدرسوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اپنا سوال جب اٹھتا ہے، جب سہارنپور سے 3 دن پہلے ایک مدرسے میں گجرات ایک چھاپا مارتی ہے، آتنکوادی گتیویدھیوں میں شامل ایک انڈر ایجوکیٹڈ مولانا کو گرفتار کرتی ہے۔ مدرسوں سے جو یہ دیش ورودھی طاقتیں کام کرتی ہیں، اس کے لیے ارشد مدنی صاحب کی آواز کیوں نہیں اٹھتی، نعمانی صاحب کی آواز کیوں نہیں اٹھتی، یا یہاں پہ یہ جلسہ کیوں نہیں کرایا جاتا کہ مدرسوں کا آج آپ کہہ رہے ہیں کہاں سے یہ ہوا؟ سہارنپور کے مدرسے نہیں، میں نہیں جانتا ہوں۔ آج مدرسوں کے اندر کہیں سے یہ بات نہیں آئی کہ کہیں آدمی کو اٹھایا گیا ہے یہ سمجھ کر کے۔ میرے گھر کے اندر مہمان آتے ہیں، کوئی آدمی آ سکتا ہے، میں اس کو ٹھہرا لوں اور صبح کو اس کے در آ جائے ATS کے لوگ کہ صاحب یہ تو دہشت گرد ہے، ہو سکتا ہے۔ کسی مدرسے کے اندر بھی آ سکتا ہے، مسجد کے اندر بھی، مندر کے اندر بھی آ سکتا ہے، میرے اور آپ کے گھر کے اندر بھی آ سکتا ہے، لیکن مسجد یا مدرسہ اس کے ذمہ دار ہے، کوئی ذمہ دار نہیں۔ میں ابھی نہیں۔ بہت سارے آج میٹنگ ہوئی، اس میں جو مدرسے کے لوگ آئے تھے 250، ان سے کیا کیا باتیں کہی؟ جو 4-5 مکھ پوائنٹس ہیں وہ ہم نے ان سے یہ بات کہی، اس کے اندر بھی ہے کہ آپ گورنمنٹ کے سوالات کا مکمل مدد کریں اور ان کو جواب دیں، آپ اپنے نظام کو مضبوط رکھیں، صفائی ستھرائی کو مضبوط رکھیں، اپنے حساب کو مکمل رکھیں۔ جس مدرسے کے اندر زمین ہے، اگر وہ زمین صحیح رکھیں آپ اس کو، یہ نہ ہو کہ زمین مدرسے کی نہیں ہے، آپ نے مدرسہ قائم کر لیا، وہ مدرسہ کبھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ آپ جو بچے رکھ رہے ہیں ان کی ضرورتوں کو پورا کریں، جو بچے چھوٹے ہیں ان کی تعلیم، تربیت، کھانا پینا، رہنا سہنا، ہر چیز کا خیال رکھیں۔ اگر اس کے اندر کوئی خرابی ہوگی، کوئی آپ کے مدرسے کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔ آپ نے کہا کہ ہمیں کسی طریقے کی سرکار سے مدد کی ضرورت نہیں ہے، اور سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ ہم تو اس لیے سروے کرا رہے ہیں کہ استھتی کا پتہ چل سکے اور بچوں کی جو شکشا ہے، اس کی تعلیم ہے وہ بہتر ہو سکے۔ تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سرکار اگر مدد آپ کی کرتی ہے تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں، ہم نہیں لیں گے؟ ہمیں نہیں ضرورت، ہم اپنے مسجد اور مدرسے کے لیے ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہمارا اسکول ہے، سرکار اس کی مدد کرتی ہم لے لیں گے۔ سرکار ہم سے کہے اسکول بناؤ، ہم 10 اسکول بنا دیں، ہم سے کہے کالج بناؤ، ہم کالج بنا دیں گے، ہم سے کہے یونیورسٹی بناؤ، ہم یونیورسٹی بنا دیں گے۔ مدرسہ اور مسجد ہمارا دھرم اور مذہب ہے، ہم اس کے لیے کسی گورنمنٹ کی کسی گرانٹ کی ضرورت ہمیں نہیں ہے۔ سر 2 سوال تھا جو 12-14 سوال پوچھے جا رہے ہیں مدرسہ میں، تو ایک جو کرایہ کا گھر اور سمپتی کے بارے میں جو پوچھ رہے ہیں، بہت سارے مدرسہ سنچالکوں نے کہا کہ ہمارے بہت سارے لوگ دان میں دیتے ہیں مدرسہ چلانے کے لیے، تو اس پہ ایک آپتی تھی۔ اور دوسرا کچھ مدرسہ سنچالکوں نے یہاں کہا کہ آسام میں جو بلڈوزر ماڈل ہے مدرسہ پر، کیا اس پہ نہیں، ہمیں سروے کا تعلق یوپی سے ہے صرف اس وقت تک، ابھی آسام کے مسئلے کو آپ یہاں نہ چھیڑیں۔ میرے بھائی میرے ہاں کیا پوچھ رہے؟ کیا آسام میں جس طریقے سے اگر مدرسوں کو بلڈوزر چلایا جا رہا ہے، تو یہاں کے مدرسہ سنچالکوں کو بھی لگتا ہے کہ کیا ہمارے میں نے آپ سے ایک بات کہی کہ اگر مدرسے کی زمین آپ کی نہیں ہے، اگر آپ نے مدرسہ پہاڑی زمین کے اوپر جو گورنمنٹ کی زمین ہے، آپ نے جنگل کی زمین کے اوپر مدرسہ بنا لیا ہے، گرام پنچایت کی زمین پر مدرسہ آپ نے بنا لیا ہے، تو وہ مدرسہ گورنمنٹ کی زمین پر ہے، ناجائز ہے، اس مدرسے کو آپ کو خود توڑ دینا چاہیے اگر گورنمنٹ توڑتی ہے، اس کا حق ہے۔ اسی لیے ہم نے آج کہا ہے مدرسہ اپنی زمین پر بنائیے، چاہے آپ خریدیے زمین کو یا میں اپنی زمین کو دان کرتا ہوں، دیکھ لیجئے کہ یہ زمین دان کرنے والے کی اپنی ہے یا نہیں ہے، اس میں کوئی خدشہ نہیں ہے، کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، کوئی بات۔ لیکن اگر آپ کسی دوسرے کی زمین پر مدرسہ بنائیں گے، گورنمنٹ کی زمین پر مدرسہ یا مسجد بنائیں گے،
وہ حقیقت یہ ہے کہ مدرسہ اور مسجد نہیں ہوگی اگر وہ اس کو توڑ دیتے ہیں، ان کا حق ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ کو جو یہ مسجد کا سروے جو ہو رہا ہے اس کا آپ سرکار کی نیت پر سکتے ہیں؟ میں نے تو نہیں کہا کہ نیت پر سکا کس نہیں، بالکل نہیں، میں ضرور کہتا ہوں کہ نیت پر سکا ہے، میں نے کبھی کہا نہیں، میں آج بھی نہیں کہہ رہا ہوں ہمیں کیا نیت کے اوپر سکا ہے، ہمیں کوئی نیت کے اوپر شک نہیں ہے۔ کیا کوئی شک نہیں، ہمیں آج تو ہمیں کوئی شک ہی نہیں ہے، ہو سکتا تھا کہ پہلے شک ہو، لیکن آج جس راستے کے اوپر گاڑی سروے کی چل رہی ہے ہمیں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک چل رہی ہے۔ آپ چپ رہے، آپ بول اس کے اوپر اویدھ مدرسے کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ اگر وہ زمین مدرسوں کی زمین نہیں ہے، اگر وہ زمین گورنمنٹ کی زمین ہے اور یہ ثابت ہو جائے کہ یہ گورنمنٹ کی زمین ہے، دوسرے یہ کہ 15 دن پہلے انہوں نے نوٹس دیا اور مدرسے والے اس سلسلے کے اندر نہیں اپنے کاغذ پیش کر سکے، توڑ دیں وہ دوسرے کی کیا؟ ارے بھائی آپ تو 10 طرح کے سوال بالکل آج نہیں، ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں، آج نہیں، یہ اسلام ہمارے دھرم اور اسلام کی چیز ہے، ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں اگر مسجد آپ کی جگہ پر نہیں ہے، گورنمنٹ کی جگہ پر ہے، وہ مسجد نہیں ہے، مسجد جب ہوگی جب وہ مسجد کی جگہ کے اوپر ہے۔ اسی طرح مدرسہ اگر آپ اور مدرسے کی جگہ پر نہیں ہے، وہ مدرسہ نہیں ہے، جو مالک ہے وہ توڑ دے گا اس کو۔ آپ آج کا مسئلہ یہ نہیں ہے، دلی آئیے گا ہم وہاں بتائیں گے۔ ارے بھائی جمعیت علماء ہند کا تھوڑے یہ آج کا مسئلہ ہے، تو دارالعلوم دیوبند کا مسئلہ ہے یار، جمعیت علماء کیوں اس میں کھینچتے ہو؟ ایک آدمی بولے کیا بات ہے؟ نہیں، یہ آج وقت کا کوئی مسئلہ، آج تو رابطہ مدارس کا مسئلہ ہے۔ سرکار نے جو سروے کا فیصلہ کیا تیزی سے وہ سروے پر آگے بڑھ رہی ہے، آج جو بات چیت ہوئی اس میں آپ لوگوں نے کیا سندیش دیا جس کو لے کر ہم نے یہ سندیش دیا ہے کہ مکمل مدد کریں، تعاون کریں گورنمنٹ کا، اس لیے کہ سروے کی جو تصویر ہمارے سامنے آئی ہے بالکل سیدھی سادھی ہے، میں کوئی وروध اور اختلاف نہیں ہے۔ آپ کی نظر میں کیونکہ آپ لوگ دیکھتے ہیں جس کو اویدھ مدرسہ کہا جا رہا ہے یا جو غیر مانیتا پراپت مدرسے ہیں وہ کل کتنے ہیں یو پی میں؟ دسوں ہزار ہیں، ہر مسجد میں مدرسہ چلتا ہے، محلے میں مدرسہ چلتا ہے، کتنے گنے جا سکتے ہیں؟ جو غلط مدرسے چل رہے ہیں، بہت سے مدرسے ہیں پاکوں کے چل رہے ہیں، وہ چندہ لے لیتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ سروے کرا رہی ہے سرکار، جواب میں دوں گا، ضرورت کیا پڑ جائے بھائی سرکار سے پوچھتے جا کر کیوں کر رہی، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ نہیں میں نہیں کرتا ہوں سوال، یہ کیا بات ہے یار، الٹی بات پوچھ رہے ہو، سرکار سے کیوں نہیں پوچھتے جا کر؟ اس طریقے سے کیا آج کوئی تبدیلی پیش ہوئی کہ آئندہ دارالعلوم میں داخلہ لینے کے لیے ہائی اسکول پاس کرنا انیواریہ ہوگا؟ ہم ادھر ہم ادھر جواب تو دینے دو یار۔ آپ دارالعلوم دیوبند اپنے یہاں خود عربی کلاس شروع ہونے سے پہلے ہر طالب علم کو 10ویں کا امتحان دلائے گی۔ ہم نے یہ کہا ہے کہ ہمارے یہاں جو طالب علم دوسرے مدرسے سے آئے گا، ہم ابھی نہیں، جب سے اپنے یہاں شروع کر دیں گے 1 سال کے بعد سے 5-7 سال کا ہم گیپ دے کر کے یہ کہیں گے کہ 7-8 سال کے بعد جو بھی ہمارے یہاں پڑھنے کے لیے آئے گا اس کا 10ویں پاس کرنے والا ہونا ضروری ہے۔ یہ ہم چل رہے ہیں، ہم تو ارے بھائی ہم گورنمنٹ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں،
उसकी जो पॉलिसी है तालीमी, हम उस पॉलिसी के साथ मदद कर रहे हैं, इसमें क्या मसला है? कोई बात नहीं है। आज जो सर जब आपने हाँ किया ही है, तो ये जो मीटिंग थी इसको बुलाने की आवश्यकता क्या थी? अरे भाई हम तो हर 2-4 महीने में बुलाते हैं यार, ये तो राब्ता मदारिस की मीटिंग है, हम तो साल में 3-4 दफे बुला ही लेते हैं। सर आप होता देखिए, आप जरा आज की मीटिंग के बारे में अपने विचार बता दें। मैंने बता दिए विचार, ये क्या सरकार ये कह रही है कि हम जो है बेहतरी के लिए मदरसे के लिए सर्वे करा रहे हैं, आप कह रहे हैं हमें सरकार से पैसे नहीं चाहिए। तो कल अगर सरकार ये कहती है कि मदरसों का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने के लिए हम एक कुछ नया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, हम सरकार करेंगे, हमने कह दिया कि हम सरकार से कोई मदद नहीं लेना सरकार अगर चाहेगी तो क्यों आप नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे ये बताइए। इसलिए कि वो हमारा दीन है, अपने धर्म में कोई मदद नहीं लेना चाहिए। भाई,